لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی خاتون ہے جو بنا مکمل پردے کے یعنی بے پردگی کے ساتھ نوکری کرنے جاتی ہے۔ اب وہ بنا مکمل پردے کے بے پردگی کے ساتھ نوکری کر کے جو پیسہ کماتی ہے، وہ پیسہ وہ کسی نیک کام میں خرچ کرنا چاہے، حج و عمرہ کرنا چاہے تو وہ پیسہ سے کر سکتی ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ پیسہ حلال کا ہے یا حلال کا نہیں ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ ایک تعداد ہے سماج میں، معاشرے میں، بستیوں میں خواتین نوکریاں کرنے جاتی ہیں، لیکن مکمل ایک جو پردہ ہے وہ جاتے آتے میں بھی اور آفس وغیرہ میں بھی اس پردے کا لحاظ نہیں رکھتی۔ ایک تعداد ہے جو پردہ کرتی بھی ہے، لیکن زیادہ تعداد ان خواتین کی ہے جو پردے کو توجہ نہیں دیتی ہیں۔ کیا حکم ہوگا؟ نوکری میں اگر بے پردگی کا معاملہ ہوا تو اس نوکری کا پیسہ جو ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ اس پیسے سے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ شریعت میں تنخواہ کے جائز یا ناجائز ہونے کا مدار، شریعت میں تنخواہ کے جائز یا ناجائز ہونے کا معاملہ، اس کی جو بیس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، یہ اس کام کے جائز یا ناجائز ہونے پر ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔ آنے جانے میں پردہ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے، بے پردگی کا گناہ ان کو ہوگا، لیکن اس نوکری اور اس کمائی کے ذریعے سے جو پیسہ آ رہا ہے، اس پیسے کے حلال اور حرام ہونے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ کام حلال ہے کہ نہیں۔ جیسے ایک خاتون ہے جو شراب کی دکان میں کام کرنے جاتی ہے، بھلے مکمل پردے کے ساتھ جائے وہ، لیکن جاتی شراب کی دکان میں کام کرنے۔ تو اگر شراب کی دکان میں کام کرنے جائے کوئی خاتون یا کوئی مرد، اور خاتون جائے مکمل پردے کے ساتھ، وہاں بھی پردے کے ساتھ رہے، لیکن بیچتی شراب ہے، کام کرتی شراب کی دکان میں ہے، تو اب مکمل پردے میں جانے کے بعد بھی ان کی شراب کی دکان میں کام کرنے کی جو کمائی ہے وہ حلال نہیں۔ اس سے کوئی نیکی کا کام کرے اس میں بھی ثواب نہیں۔ لیکن ایک خاتون بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہے، اور جا کہاں رہی ہے؟ کسی حلال کام میں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی اسکول میں پڑھانے جاتی ہے، اسکول میں جا کر بچوں کو پڑھاتی ہے۔ اب آنے جانے میں بے پردگی، اسکول میں بے پردگی، یہ سارا گناہ اپنی جگہ ہے، لیکن بچوں کو تعلیم دینا یہ ایک اچھا کام ہے، حلال کام ہے، جائز کام ہے۔ اب بچوں کی تعلیم کے بدلے میں، اجرت میں جو تنخواہ ان کو ملتی ہے، چونکہ یہ کام جو ہے تعلیم پڑھانا، اسکول میں پڑھانا یا مدرسے میں پڑھانا یا کسی کوچنگ سینٹر میں پڑھانا، یہ چونکہ کام ایک اچھا ہے، پڑھانے کا کام ہے، چونکہ کام انہوں نے درست کری تو اب وہ جو پیسہ آیا وہ پیسہ حلال کا کہلائے گا۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب بھی واضح ہے، کلیئر ہے۔ اب جس خاتون کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ بے پردگی کے ساتھ جاتی ہے، آپ اس خاتون کے کام کو توجہ دیں کہ کام کیا کر رہی ہے وہ جا کر کے۔ جو کام وہ کر رہی ہے اگر وہ حلال ہے تو ان کی کمائی حلال، اگر جو کام وہ کر رہی ہے وہ حلال نہیں ہے تو ان کی کمائی بھی حلال نہیں ہے۔ تو آپ توجہ اس بات پر دیں، انشاءاللہ بات آپ پر کلیئر ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی بے پردگی سے جانے آنے کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جانے آنا ان کا غلط ہی ہے، بے پردگی کے ساتھ، پردے کے ساتھ جانا آنا چاہیے ان کو، اس کا ایک الگ گناہ ہوگا ان کو، لیکن بے پردگی کے ساتھ جا کر کام اگر حلال کا کر رہی ہے تو اس کی کمائی حلال کی ہے، اس پیسے سے حج و عمرہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس پیسے سے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے بالکل کر سکتے ہیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔